السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی دینوی اور روحانی رہنمائی کے لیے ہم بڑی کوشش سے پروگرام مرتب کرتے ہیں۔ اس کی حوصلہ افزائی اور ترویج کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا احسان ہے، کرم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج میرا آپ سے سوال تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قادیانی فتنہ کا غازی کہا جاتا ہے، کس وجہ سے انہیں یہ لقب ملا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ ہماری قوم کے بچوں کو بیٹا اس بات کا احساس دلانا بڑا ضروری ہے، اور یہ جن لوگوں نے قادیانیت کی تاریخ سے واقف کار ہیں، اور یہ کوئی 90 سالہ پرانا مسئلہ تھا جس کو انگریزوں کے دور میں بیٹا مسلمانوں کے لیے کھڑا کیا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے بنیادی طور پر تو وہ پہلے مسلمانوں کا ایک بڑا خیر خواہ بن کے ایک بہت بڑا مناظر اور مجادل بنا، اور مسلمانوں کے لیے اس نے بڑی بڑی جو عیسائی مشنری تھے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کے ناموس کے لیے اس نے بہت کام کیا۔ لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو انگریزوں نے خرید لیا، اور اس کو ایک ایسے مقصد کے لیے کہ مسلمانوں سے جہاد کی صورتحال نکالی جائے اور مسلمانوں کو جو ہے جہاد سے پاک ایک عام سا مذہب بنایا جائے، چنانچہ ان کو مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں ایک بہت اچھا مہرہ نظر آیا۔ تو پھر آہستہ آہستہ اس نے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا اپنا روپ دھارا، اور ساتھ ہی اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دھارا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا، اور نئے نئے قرآن مجید میں اس نے شبہات پیدا کیے، اور ان شبہات کی بنیاد پہ امت کے اندر یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، اور قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول علیہ السلام جو کہ متواتر آ رہی تھیں ان کا انکار بھی بڑے سلیقے سے کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اگر آپ ان باتوں کو اگر ہم غور کریں تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ اس لیے بن گیا تھا کہ یہ ایک علیحدہ نبی ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے تھے، مسیح موعود علیہ السلام کا اپنے آپ کو دعویٰ بھی کر رہے تھے، اور ایک ہی وقت میں حضرت مہدی علیہ السلام کا جو ہے وہ اپنے آپ کو پرتو کہہ رہے تھے۔ یہاں تک کہ اس کی باتوں سے، اس کی جو مختلف چیزیں تھیں ان سے پتہ چل رہا تھا کہ حضرت رسول کریم علیہ السلام سے بھی آپ نے آپ کو افضل سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور لوگوں کو یہ نہیں بتاتے تھے جب تک کہ وہ صحیح طرح قادیانی نہیں ہوتے، ورنہ اس سے پہلے لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو محمد ہے اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو دوستو، ان حالات کے اندر مسلمان امت میں ایک بہت بڑا، بالخصوص پاکستان کے لوگوں میں اس کے اندر بہت زیادہ تجسس تھا، پریشانی تھی، کیونکہ دن بدن قادیانی جو ہے ان کی تعداد بڑھ رہی تھی، اور اس کے بڑھنے کا ایک ہی سبب تھا کہ لوگ ان کو مسلمانوں کا ایک فرقہ سمجھتے تھے، جیسے اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگ ان کی باتیں سن کے بڑی آسانی کے ساتھ، جیسے آج کسی کا شیعہ بن جائے تو ہمیں کوئی اتنا بڑا فرق محسوس نہیں ہوتا، یا کوئی شیعہ سنی ہو جائے تو اس سے بھی لوگوں کو اتنا بڑا کوئی عجیب سی بات محسوس نہیں ہوتی، یا ایک پیر کے پاس یا دوسرے پیر کے پاس لوگ چلے جائیں تو اتنا اس کو بزرگوں کے پاس جانا محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے بڑا مسلمانوں کے لیے پریشانی تھی کہ اس فتنے کو دبانے کا ایک ذریعہ تھا کہ ان کی تعلیمات کو عیاں کر کے لوگوں تک جو ظاہر کر کے، اور ان کو باقاعدہ غیر مسلم قرار دیا جائے، تاکہ یہ مسلمان بن کر مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ دوستو، گوروں کے دور میں تو، انگریزوں کے دور میں تو ان کو خوب پذیرائی دی گئی اور ان کی مدد کی گئی، اور یہ بھی انگریزوں کے بہت بڑے خیر خواہ تھے۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت بھی ان کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ سیاست میں آئے، اور پاکستان کے اندر ان کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ ایک بہت بڑا مسلمانوں کا ایک ملک بن رہا ہے تو کہیں اپنی اس میں جو میل پلاپ ہے اور اپنا جو اثر رسوخ ضائع نہ ہو، اور اس لیے آپ اگر دیکھیں گے پاکستان کا جو پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان جو تھے وہ قادیانی تھے، اور انہوں نے قائد اعظم کا جنازہ بھی نہیں پڑھا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا یا تو میں مسلمان ہوں اور یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے، تو یا یہ مسلمان کا جنازہ ہے اور میں جو ہوں کافر ہوں۔
تو اس طرح سے وہ آپ کے جنازے میں بھی شامل نہ ہوا۔ تو پھر یہی دیکھتے ہیں کہ 1951 کے اندر تحریک چلی اور اس میں مولانا مودودی اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو ملٹری کورٹس میں سزائے موت دے دی گئی، اور اس طرح سے یہ بڑے مسلمانوں کے اندر خلفشار پیدا ہوتے رہے، وقتاً فوقتاً بیٹا یہ حالات خراب ہوتے رہے، اور حکومت وقت اور ہمارے جو مختلف ججز تھے وہ بھی قادیانی تھے، اور وہ اس قدر اندر پینیٹریٹ کر چکے تھے کہ حکومت وقت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں تک کہ جب بھٹو صاحب کامیاب ہو کر آئے تو قادیانیوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے ان کی حمایت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو حاصل تھی، لیکن جب یہ 1974 میں یہ ملتان جو ہمارا وہ کالج تھا، میڈیکل کالج جو تھا، اس کے طلباء کے ساتھ جب زیادتی ہوئی اور اس کیس کے بعد یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی، اور بھٹو صاحب نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ کہا کہ اس مسئلے کا حل سڑکوں پہ نکالنے کی بجائے ہم اس کو اسمبلی میں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اسمبلی میں اس وقت کے جو جماعت کے سربراہ تھے ان کو بھی بلایا گیا، اور اس طرح سے مسلمان جو باقی فرقے تھے ان کو بھی بلایا گیا، اور اس کے اوپر ایک لمبی بحث و تمہیز کے بعد بالآخر بھٹو صاحب نے ایک بڑی سیاسی چال کے ساتھ، ایک بڑے دیانتداری کے ساتھ، ایک دانشمندانہ انداز سے ملک و قوم کا وہ فیصلہ کر دیا، اور قادیانیوں کو باقاعدہ غیر مسلم اقلیت قرار دے کر مسلمانوں سے علیحدہ کر دیا گیا، اور احمدی گروپ جو ہے اس کے ساتھ جو معاملات ختم کر دیے۔ اور یہ بھٹو صاحب کا ہی کارنامہ ہے کہ اس وقت جتنے لوگ جو کہ مسلمان ان کو سمجھ کر ان کے فرقے میں شامل ہوئے تھے، تو آپ دوستو حیران ہوں گے کہ میرا خیال ہے کہ 70 سے 80% جو قادیانی تھے وہ دوبارہ مسلمان ہو گئے، اور وہ مسلمان اپنے جو فرقے تھے ان میں واپس آ گئے، اور اس طرح سے قادیانی کی بہکنی کا جو صحرا ہے، اور اس جنگ کا جو غازی ہے اور اس کا فاتح ہے وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس بڑے کارنامے کی بنیاد پہ انہوں نے ختم نبوت کے ساتھ اور جس والہانہ محبت کا اظہار کیا، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں تو اگر یہ کہوں تو بھٹو صاحب غازی بھی ہیں اور قادیانیت کے شہید بھی ہیں، کیونکہ قادیانیوں کو بعد میں بھٹو صاحب سے جس قدر رنجش تھی، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت بہت سارے قادیانی تھے، انہوں نے پھر بھٹو صاحب کی جو سزائے موت ہے اس کے اندر آنے میں ان لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اللہ جل شانہ ان کو ان کے درجات بلند کرے، اور یہ بھٹو صاحب ہی تھے جو یہ کر سکتے تھے، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے باقیہ سیاستدان اور جو دیگر قوتیں تھیں یہ کام سر انجام دیتی، کیونکہ بھٹو صاحب کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ ڈیسائسو انسان تھے، اور انسانوں کی، لوگوں کی نبض کو جانتے تھے، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال ان کی قبر کو تا حد نگاہ روشن فرمائے، اور ہمارے باقی حکمران جو ہیں اس کے بعد جناب ضیاء اللہ کے نے بھی اس میں کافی معاملہ جو ہے وہ بہتر کیے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب واقعتاً وہ یہ ایک بہت بڑا انہوں نے مسلمانوں کا فتنہ ختم کیا، اور مسلمانوں میں، پاکستان میں پھر ایک نئے سرے سے مسلمانوں میں ہم آہنگی پیدا ہوئی، اور فرقہ واریت سے مسلمانوں کی جاڑ چھوڑی۔ امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نیو ہیں اس چینل پر اور ابھی تک اس کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ لیٹسٹ اپڈیٹ سے مستفید ہو سکیں۔ تو جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔